وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی صحابیہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ یہ ام المؤمنین جنہوں نے اپنی زندگی میں سارے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، شادی کو دیکھا، رخصتی کو دیکھا، سسرال کو دیکھا اور سوتنوں کو دیکھا، لا ولدی کو دیکھا یعنی بے اولادی کو دیکھا، اور بیوہ کی زندگی کو بھی دیکھا۔ یعنی ایک عورت کی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ان کی زندگی میں ہو گیا۔ خوشیاں بھی دیکھی، غم بھی دیکھے، غربت بھی دیکھی، تھوڑی مالداری بھی دیکھی، حسد بھی دیکھا، رشک بھی دیکھا، اللہ کے رسول کی محبت کو بھی دیکھا، لوگوں کی دشمنی کو بھی دیکھا، اوروں کی دشمنی کو بھی دیکھا، اپنوں کی دشمنی کو بھی دیکھا۔ یعنی جو کچھ ایک انسان کی زندگی میں یا کئی انسانوں کی زندگی میں جو ہو سکتا ہے وہ اکیلے ان کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ کم عمری میں نکاح کو بھی دیکھا، 11 سوتنوں کے بیچ میں اپنے آپ کو بھی دیکھا، 40 سالہ بیوہ کی زندگی کو بھی دیکھا۔ بھئی بیوہ کی زندگی 10 سال 15 سال ٹھیک ہے، 20 سال ٹھیک ہے، 40 سال تک ایک عورت بیوہ، اور ایسی بیوہ کہ جس کے بچے ہی نہیں ہیں، بیوہ ہے لیکن چلو 3-4 بچے ہیں تو بچوں کو دیکھ کر عورت خوش ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ دل لگا لیتی ہے، بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، بچوں کو دیکھ کر اپنے غم کو بھول جاتی ہے، بچوں کی پرورش میں اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہیں آپ کا۔ ایسی ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر میں طاق رات میں پالوں، اور آئیت ان ادرکت لیلۃ القدر، اگر میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر اگر مجھے مل جائے، فما اقول فیہا، مجھے کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا قولی، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا اللہ کا رسول سکھائی۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم صرف ایک ورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ، کل پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ عفا یعفو، عفا یعفو، عفون کے معنی مٹا دینا، ڈیلیٹ کر دینا، اور ایک ہے العفو معنی ڈیلیٹ کرنے والا، الغفور کے معنی عبد الغفور ہم نام رکھتے ہیں، الغفور کے معنی، غفور معنی اس کو ڈھانپنا۔ ایک پیپر ہے، ایک پیپر پر گناہ لکھے ہوئے ہیں، العفو مطلب پورے پیپر کی گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینا، کنٹرول اے ڈیل، خلاص ڈیلیٹ کر دینا۔ دوسرا الغفور کا معنی یعنی پیپر پر گناہ ہیں اس کو ڈھانپ دینا، ہٹا دیے پھر گناہ نظر آئیں گے۔ الغفور کے معنی گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو ڈھانپ دیتا ہے۔ العفو کے معنی ٹوٹلی گناہوں کو کل عدم قرار دینا، یعنی گناہ کیا ہی نہیں ایسا بنا دینا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو گناہوں کو ایسا مٹانے والا ہے جیسا کہ میں نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں، تو ایسا ہے۔ اچھا
اللہم انک عفون، اے اللہ تو معاف کرنے والا. اچھا کس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا ہے جس نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا تھا. بنی اسرائیل کا آدمی ہے نا، 99 لوگوں کو مرڈر کر دیا، اور اپنے عالم سے پوچھا کہ بھائی میں تو 99 کو مار دیا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اس عالم نے کہا بنی اسرائیل کے تو 99 کو مار چکا ہے، اللہ کیسے معاف کر سکتا تجھ کو؟ اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اس کو بھی ختم کر دیا، پورے 100 ہو گئے، سنچری پوری ختم کر دیا. اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ نہیں مجھے توبہ کرنا چاہیے، میں نے غلط کیا. پھر کسی اور عالم سے پوچھتا کہ بھائی میں تو 100 لوگوں کو مار چکا ہوں، اب میں بس نو مور، بس بہت ہو گیا، اب میں چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں، میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم فلاں زمین پر جاؤ، وہاں کے رہنے والے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کر اس بستی میں تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہ رخت سفر باندھ کر نکلتا ہے، نکلتے 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 یہاں سے نکلا، نکلتے 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 بیچ جگہ آیا. اب اس کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے، یعنی اللہ جو اس کے لیے جو الاٹ کیا تھا ٹائم وہ ختم ہو رہا ہے. فرشتہ آیا اس کے پاس، رحمت کا فرشتہ آیا اور عذاب کا فرشتہ آتا ہے. رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ بھئی یہ توبہ کر نکلا تھا، سارے گناہ معاف کرنے جا رہا تھا، میں اس کی روح قبض کروں گا. وہ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی توبہ تو نہیں کیا، ابھی جا رہا تھا، اب تو گناہ تو کر چکا ہے، لہذا ہم اس کی روح قبض کر لیں گے. یہ دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اللہ اور ایک فرشتے کو بھیجتا ہے دونوں کے درمیان جج بنا کر، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی یہ یہاں سے نکلا، یہاں پہنچ رہا تھا، گناہوں کی سرزمین سے نکل کر نیکی کی سرزمین کی طرف جا رہا تھا، اب ذرا ناپو تو صحیح، یہ ادھر کے قریب ہے یا ادھر کے قریب ہے. تو فرشتے دونوں کے دونوں ادھر کی زمین بھی ناپتے ہیں، ادھر کی زمین بھی ناپتے ہیں. تو ادھر وہ صرف ایک بالشت وہ آگے بڑھ چکا تھا، درمیان میں ہی تھا، لیکن ادھر ایک بالشت کے قریب تھا. تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو ایسے 100 لوگوں کو مرڈر کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے. اے اللہ میں نے اتنے گناہ تو نہیں کیے. یہ تاکراتوں میں بندہ دعا کر رہا ہے، یہ آنے والے 5 تاکراتوں میں بندہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. وہ 100 لوگوں کو مار دیا تھا، اس کو تو نے معاف کر دیا، میں نے اتنا تو نہیں کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. پھر کس کو معاف کیا؟ ارے ان کو معاف کیا جو غار میں پھنسے ہوئے تھے 3 لوگ. ہاں تینوں کے تینوں نے اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا، توبہ کی، تو اے اللہ تو نے ان کو معاف کر کے چھوڑا. اور ایک تیرا بندہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس بندے کو تو نے معاف کر کے چھوڑا. اور ایک بندہ جنت میں تھا، اور وہ تو نے کہا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقرب هذه الشجرہ، لیکن درخت کے قریب چلے گئے، کھا لی، نافرمانی کی. پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا کی تو اللہ تو نے اس بندے کو معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں قحط پڑ گیا. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ اللہ بارش نازل فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے اس میدان میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم جس گراؤنڈ میں ٹھہرے ہوئے ہو نا، اس گراؤنڈ میں اس میدان میں گنہگار ہے، وہ گنہگار اگر وہاں سے نکل جائے تو پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بارش نازل کروں گا. تو موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کیسا پتا چلے کہ بھئی کون گنہگار ہے، کون میری اس محفل میں ہے؟ تو کہا تم اعلان تو کرو تو صحیح. تو موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی ہماری اس مجلس میں 70 سال سے گناہ کرنے والا آدمی ہے، اللہ نے کہا وہ نکل جائے، اگر نکل جائے تو پھر وہ ہماری دعا قبول کرے گا، بارش نازل کرے گا. تو جو گنہگار تھا اس نے کہا اے اللہ میں ہی وہ گنہگار ہوں، اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو سب لوگ میرے گناہوں کی جان لیں گے، سب لوگ میرے گناہوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ بارش نازل فرماتا ہے. موسیٰ نے کہا اے اللہ ابھی یہاں سے کوئی نکلا بھی نہیں تو بارش نازل کر دیا. کہا موسیٰ اس نے توبہ کیا ہے
اس نے توبہ کیا ہے. موسیٰ نے کہا اے اللہ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے توبہ کیا ہے, جس کی توبہ تو نے قبول کر دیا, اس بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے موسیٰ جو بندہ 70 سال سے گناہ کرتا رہا, میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا, اب توبہ کر چکا ہے, اب میں کیسے بتاؤں اس بندے کے بارے میں جو 70 سال تک گناہ کرتا تھا. میں نے چھپا کے رکھا اس 70, میں نے اس کو چھپا کے رکھا, میں نے کسی کے سامنے اس کے چہرے کو نہیں لایا, میں کسی کے سامنے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا. اب توبہ کر چکا ہے, اب میں کیسے اس گنہگار کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو ایسا معاف کرنے والا, اللہم انک عفو, اے اللہ تو ایسے ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد کلمات ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس تاخیرات میں, آنے والے تاخیراتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.